سائرل کون ہے اور اس نے کہاں سے ایلس کو کال کیا تھا؟ عمران نے کہا، جی ہاں، نمبرز کے ذریعے کئی سرکاری ایجنسیوں نے پہلے بھی سائرل کا نام، پتہ، ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان نمبرز کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ہونٹ بھیج لیے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس تنظیم کا چونکہ پاکیزیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ اس تنظیم نے پاکیزیہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے، اس لیے ہمیں ہاں اس کا سر درد نہیں لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سائرل نے جس لڑکی کو نشانہ بنایا ہے اس کا تعلق سائرل سے ہو اور اسے تنظیم کے رولز کے مطابق کسی جرم کی سزا دی گئی ہو، عمران نے کہا۔ ہاں ایسا ممکن ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو پھر ہمیں اس جمیلے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی زندہ بچ گئی تو اس کی قسمت، اگر نہیں بھی تو اس کی قسمت، مان لی جولیا کی اہمیت ہے، وہ زندہ بچ گئی ہے اور بس، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ اس معاملے میں مزید کام نہیں کریں گے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، مجھے تو اس تنظیم کے خلاف کام کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس تنظیم کا دائرہ کار یورپ تک محدود ہے، جن کا سر درد ہے پین کلر وہی کھائیں تو بہتر ہے، عمران نے کہا۔ لیکن انہوں نے اس لڑکی کو پاکیزیہ میں ہلاک کرانے کی کوشش کی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ جس نے اس لڑکی اور جولیا پر گولی چلائی تھی، وہ اور اس کا سربراہ ٹائگر کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں وسیع پیمانے تک تحقیقات کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ جب اسے ہوش آئے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے اور اسے سائرل جیسی خطرناک تنظیم نے کسی کو اسے ہلاک کرانے کا ٹاسک کیوں دیا تھا۔ مجھے صرف اس بات پر حیرت ہے کہ اس لڑکی کو ہلاک کرنے کے لیے سائرل نے بلیو سرکل کے سربراہ کو $1 کروڑ دینے کا کہا تھا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ ایک عام سی لڑکی کو قتل کرانے کے لیے $1 کروڑ، بلیک زیرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں اس $1 کروڑ نے ہی مجھے الجھا رکھا ہے کہ اس لڑکی میں ایسی کون سی بات ہے جسے ہلاک کرانے کے لیے سائرل نے ایلس کو $1 کروڑ دینے کا کہا تھا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی یہ عجیب سی بات ہے، ابھی تک اس لڑکی کے بارے میں ایسی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی ہے کہ اسے ہلاک کرانے کے لیے $1 کروڑ دیے جائیں، بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے اچھا ہوتا سائرل مجھ سے رابطہ کر لیتا، میں اس کے لیے لڑکی کو $1 لاکھ میں قتل کر دیتا۔ پاکیزیہ میں $1 لاکھ کی ویلیو 1 کروڑ سے کم نہیں ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ تو کیا اس معاملے کو میں یہیں ختم کر دوں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے تو ایک لڑکی کے قتل کی واردات کے علاوہ اس معاملے میں کوئی خاص بات دکھائی نہیں دی ہے، عمران نے کہا۔ اگر وہ لڑکی ہاس ہوئی تو، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سفتر نے متعلقہ تھانے سے اس لڑکی کا سامان، اس کا سیل فون، کار، لائسنس اور دوسری چیزیں حاصل کی تھی، کہاں ہے وہ اور کیا تم نے ان کی جانچ کرائی ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، لڑکی کے سامان سے بہت سی دستاویزی ثبوت ملے ہیں جس میں اس کا نام اور پتہ ٹھکانہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو یہ سب سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے پاس موجود ساری دستاویزات جعلی ہیں، بلیک زیرو نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ جعلی دستاویزات؟ عمران نے کہا، جی ہاں، اس کا آئیڈینٹی کارڈ، اس کا لائسنس اور چند تعلیمی اسناد بھی اس کے ہینڈ بیگ میں موجود تھیں، لیکن سب کی سب جعلی ہیں۔ انہی جعلی دستاویزات کے ساتھ اس نے ایک کمپنی کا سم کارڈ بھی لیا تھا جسے وہ سیل فون میں استعمال کر رہی تھی، اور آپ کو یہ سب سن کر اور بھی زیادہ حیرت ہوگی کہ اس کے سیل فون کا ڈیٹا مکمل طور پر واش ہو گیا ہے۔ فرانسک لیبارٹری کو کسی طرح بھی نہ تو اس کے سیل فون سے اس کا کوئی ڈیٹا ملا ہے اور نہ ہی متعلقہ کمپنی میں اس کا کوئی ڈیٹا موجود ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی خاص کمپیوٹرائز مشینری کے ذریعے نہ صرف اس لڑکی کے سیل فون بلکہ کمپنی میں موجود اس کے نمبر کا ڈیٹا بھی صاف کر دیا گیا ہو، جس پر کمپنی بھی حیرت کا اظہار کر رہی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا مطلب ہے ڈیٹا واش کرنے کے لیے جدید کمپیوٹرائز مشینری کا استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی سیٹلائٹ کے تھرو، عمران نے کہا۔ جی ہاں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تب تو یہ لڑکی واقعی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کی ہلاکت کا مقصد ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے۔ یہ سائرل تنظیم بھی خاصی باوسائل معلوم ہو رہی ہے کہ اس نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس لڑکی کے سیل فون اور اس کے نمبر کا کمپنی میں موجود سارا ڈیٹا ہی ختم کر دیا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لڑکی شکل و صورت سے اچھے خاندان کی دکھائی دیتی ہے اور اس کے چہرے پر معصومیت بھی ہے، پھر نہ جانے کیوں وہ سائرل جیسی مجرم تنظیم کے لیے اس قدر اہمیت کی حامل بنی ہوئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے دیکھا ہے لڑکی کو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں نے ممبران سے کہہ کر اس کی چند تصویریں حاصل کی تھی اپنے سیل فون میں، بلیک زیرو نے کہا۔ اب تو معاملہ واقعی قدرے اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کے پاس ایسا ضرور کچھ تھا جس کے لیے سائرل اسے ہلاک کرانا چاہتی ہے، اور اس نے اس کے سیل فون سمیت کمپنی کے ریکارڈ میں سے بھی نمبر کا سارا ڈیٹا صاف کر دیا، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس لڑکی کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کے سیل فون میں تھا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے، ورنہ اس طرح انہیں اس کا ڈیٹا واش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے کہا۔ ممکن ہے کہ اس ڈیٹا کے ذریعے سائرل کا کوئی راز معلوم ہو سکتا ہو اور اس سیل فون میں ایسا کچھ موجود ہو
جو سائرل کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہو، اس لیے اس نے ڈیٹا واش کیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انہیں لڑکی میں دلچسپی ہوتی تو ویسے کسی دوسری تنظیم کے ذریعے ہلاک نہ کراتے۔ تمہاری اس بات سے میرے دماغ کی ایک بند گرا کھل گئی ہے۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی ضرور سائرل کے کسی خاص راز سے واقف ہے، یا پھر وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں جانتی ہے جس کے ذریعے سائرل تک پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر صورت ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، عمران نے کہا۔ شکل و صورت سے لڑکی مقامی معلوم ہو رہی ہے، اس کے پاس اصل دستاویزات بھی نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا اصل نام کیا ہے اور وہ کس قومیت سے تعلق رکھتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ جعلی دستاویزات میں اس کا کیا نام لکھا ہے، عمران نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ شہنیلا رضا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو کیا رضا اس کے باپ کا نام ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، اس کے باپ کا نام آصف ہارون لکھا ہے، اس کا اپنا پورا نام شہنیلا رضا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اور اس کا پتہ کس جگہ کا ہے، عمران نے پوچھا۔ اورین کالونی، ڈی بلاک، کوٹھی نمبر 740، تمام دستاویزات پر یہی نام و پتہ لکھا ہوا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اور اس پتے پر رہتا کون ہے، عمران نے پوچھا۔ کوئی ڈاکٹر آفتاب عالم ہے، جس کا ایک نجی ہسپتال ہے، وہ اپنی فیملی کے ہمراہ وہاں رہائش پذیر ہے اور کوٹھی اسی کے نام پر ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کے بارے میں انکوائری کرائی ہے تم نے، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ ایک شریف آدمی ہے اور شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، بلیک زیرو نے عمران کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی نے مقامی ایجنٹوں کو بھاری معاوضہ دے کر یہ ساری دستاویزات بنوائی ہوں گی، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ ان میں کوئی مزید بات ہوتی، اسی لمحے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں، صاحب موجود ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہاں موجود ہیں، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اب تو تم بے حد خوش ہوگے، سپر فیاض کے 10 کروڑ روپے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرا کر۔ اب تو یقیناً تم نے مجھے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا، اور وہ بھی ان ساری اپنی سابقہ تنخواہیں معاف کر کے، عمران نے ریسیور کان سے لگا کر کہا۔ سپر فیاض کے 10 کروڑ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ حرام کی کمائی تھی، میں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھا ہے۔ ساری کی ساری رقم میں نے فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرا دی ہے۔ میری حلال کی کمائی تو وہی ہے جو آپ نے دینی ہو، جب تک مجھے ساری سابقہ تنخواہیں اور الاؤنس نہیں مل جاتے میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا، اس لیے آپ ابھی سے استعفے کا سوچے بھی نہ۔ دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ ساری کی ساری رقم فلاحی اداروں میں جمع کرا دی ہے تم نے؟ ارے اللہ کے بندے، 1 کروڑ یا 20-25 لاکھ میرے کسی اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے، کم از کم میں تمہاری سابقہ تنخواہیں اور الاؤنس ہی دینے کے قابل ہو جاتا۔ حرام کی کمائی پر میری مہر لگ جاتی اور تمہیں دینے کے بعد وہ ساری کمائی حلال کی ہو جاتی، کم از کم میری جان تو چھوٹ جاتی۔ یہ سن کر تو سچ میں میرے کان پک گئے ہیں کہ مجھے تمہاری سابقہ تنخواہیں اور الاؤنس دینے ہیں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ جان چھڑانی ہے تو محنت کر کے رقم جمع کریں اور پھر وہ مجھے دے دیں، سلیمان نے کہا۔ محنت مزدوری کر کے میں بس تمہاری سابقہ تنخواہیں اور الاؤنس ہی دیتا رہ جاؤں گا، جب تک سابقہ تنخواہیں اور الاؤنسز کا حساب ختم ہوگا تب تک مجھ پر تمہارا اگلا قرضہ چڑھ چکا ہوگا۔ اس کا کیا کروں گا میں، وہ کیسے ادا ہوگا، عمران نے کہا۔ ایک ساتھ سارا حساب چکانا ہے تو اس کا بھی حل ہے میرے پاس، سلیمان نے کہا۔ کون سا حل، عمران نے کہا۔ کسی مالدار بیوہ کو تلاش کریں اور اس سے شادی کر لیں، 70-80 سالہ ہونی چاہیے، جس کے پیر قبر میں لٹک رہے ہوں، تاکہ وہ جلد سے جلد اپنی ساری دولت آپ کے نام کر دے، اور پھر اس کے لڑکتے ہی وہ ساری دولت آپ مجھے دے دیں۔ اس طرح آپ کا کام بھی بن جائے گا اور میرا بھی، مجھے میری سابقہ تنخواہیں اور سارے الاؤنسز مل جائیں گے، اور آپ پر جو کموارگی کی مہر لگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، سلیمان نے ترقی بترقی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر اس بڑھیا کے لڑکنے سے پہلے ہی اس نے مجھے لڑکا دیا تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ کی جگہ میں اس کا سہارا بن جاؤں گا اور اسے چاہ کر بھی میں اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر ہلاک کر دوں گا، سلیمان نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بلیک زیرو بھی اپنی ہنسی نہ روک سکا تھا۔ تو کیا کسی مالدار بیوہ کا پتہ لگانے کے لیے تم نے فون کیا تھا مجھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ٹرومین کی کال آئی تھی، اس کے پاس آپ کے لیے ایک اطلاع ہے، آپ اس کے سیل فون پر کال کر لیں، دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیا۔ تو عمران چونک پڑا۔ او ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ شاید ٹرومین کو سائرل کے بارے میں کوئی خبر ملی ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور اس نے کریڈل پر ہاتھ مار کر لائن کلیئر کی اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ ٹرومین بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ٹرومین کی محسوس آواز سنائی دی۔ او سچا آدمی بول رہا ہے، لیکن سچ تو بے حد کڑوا ہوتا ہے اور سچ بولنے والے کو ہمیشہ جوتے ہی کھانے پڑتے ہیں، لیکن بہرحال جیت ہمیشہ جوتے کھانے والوں کو، مطلب میرا ہے کہ سچ انسانوں کو ہی ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے ٹرومین بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، کیا آپ پاکیشیا کے کسی سائنسدان ڈاکٹر عبدالحسن کو جانتے ہیں، ٹرومین نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ ڈاکٹر عبدالحسن نہیں، کیوں، عمران نے چونک کر کہا۔ تو پہلے اس سائنسدان کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کون ہے اور پاکیشیا کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس کے بعد ہی میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا، ٹرومین نے کہا۔
تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری بات سننے کے بعد ہی میں معلوم کر سکوں گا کہ ڈاکٹر عبدالحسن کون ہے اور اس کی پاکیزگی کے لیے کیا اہمیت ہے۔ عمران نے کہا، جس لڑکی کو سائرل نے پاکیزگی میں قتل کرایا ہے اس کا اصل نام نسرین حسن ہے۔ نسرین حسن پاکیزگی کی کسی اہم لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحسن کو چند ماہ قبل پاکیزگی سے اس کے کسی اہم فارمولے سمیت اغوا کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحسن کے ساتھ اس کی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا۔ ان دونوں کو ساریانہ کے مقام پر ایک شپ میں نامعلوم مقام کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ لڑکی نسرین حسن کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا اور اس نے شپ سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت چونکہ رات کا وقت تھا اور جس مقام سے شپ گزر رہا تھا وہاں سمندر کی لہریں تیز اور طوفانی تھیں، اس لیے شپ کے محافظ کوشش کے باوجود نسرین حسن کو سمندر میں تلاش نہ کر سکے تھے۔ نسرین حسن سمندری لہروں میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی اور بے ہوشی ہی کی حالت میں سالام کے ساحل پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں ماہی گیروں کی بے شمار کشتیاں تھیں۔ نسرین حسن ایک ماہی گیر کے مچھلیوں کے شکار کے لیے لگائے گئے جال میں پھنس گئی۔ پہلے سے لاش سمجھا گیا، لیکن جب اس کی نبض اور سانس چیک کی گئی تو وہ زندہ تھی۔ ماہی گیروں نے اسے فوری طور پر کنارے پر لا کر کوسٹ گارڈ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس لڑکی کو سالام کے ایک سرکاری ہسپتال میں پہنچا دیا۔ وہاں اس کا علاج ہوا۔ اس نے پہلے کہ سالام کے حکام اس سے کچھ پوچھ گچھ کرتے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، نسرین حسن وہاں سے فرار ہو گئی اور پورے سالام میں اس کی تلاش کے بعد بھی اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ نسرین حسن سالام سے فوری طور پر فرار ہو کر عمانیہ پہنچ گئی۔ وہاں سے وہ رکے بغیر مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئی پاکیزگی پہنچ گئی۔ وہ میک اپ ایکسپرٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نقلی دستاویز بنانے میں بھی دسترس حاصل ہے، اس لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالحسن ایسے انسان تھے جو فارمولہ تیار کرنے کے بعد اسے تحریر نہ کر سکتے تھے بلکہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ ان کی طرح ان کی بیٹی نسرین حسن بھی انتہائی ذہین اور بہترین میموری رکھنے والی لڑکی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحسن جو بھی فارمولہ بناتے تھے وہ اسے نہ صرف اپنی مائنڈ میموری میں محفوظ کر لیتے تھے بلکہ اپنی بیٹی نسرین حسن کو بھی زبانی یاد کرا کر اس کے ذہن میں محفوظ کر دیتے تھے۔ چونکہ سائرل نے ڈاکٹر عبدالحسن کو اغوا کر لیا تھا اور اس سے فارمولہ حاصل کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی سے خطرہ تھا کہ اگر ان کا مطلوبہ فارمولہ نسرین حسن کے ذہن میں رہا تو وہ اسے پاکیزگی کے حوالے کر سکتی ہے، اس لیے سائرل کی طرف سے اس لڑکی کی تلاش اور اس کے ڈیتھ آرڈر جاری کیے گئے تھے۔ لیکن چونکہ نسرین حسن میک اپ ایکسپرٹ تھی اور اس کا تعلق پاکیزگی سے تھا اور پاکیزگی میں سائرل کا کوئی سیٹ اپ موجود نہ تھا، اس لیے سائرل نے اس کی ہلاکت کی ذمہ داری متعلقہ تنظیموں کے سپرد کر دی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ نسرین حسن پر جس روز حملہ کیا گیا اس روز وہ میک اپ پہنا تھی اور ضروری سامان کی خریداری کے لیے بنا میک اپ کے ہی نکل گئی تھی، اور یہی غلطی اس پر بھاری پڑ گئی، اسے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ دوسری طرف سے ٹرومین نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کی باتیں سن کر عمران اور بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ حیرت ہے، پاکیزگی میں ایسا کون سا سائنسدان ہے جو فارمولے اپنی مائنڈ میموری میں محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی بیٹی بھی اسی خوبی کی حامل ہے کہ وہ سارا فارمولہ اپنی مائنڈ میموری میں ہی محفوظ کر سکتی ہو۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ میں نہیں جانتا۔ ٹرومین نے کہا، لیکن تمہیں یہ ساری معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ اگر اس لڑکی کا نام نسرین حسن ہے تو وہ تو پاکیزگی میں زیر علاج ہے اور اس وقت کوما کی حالت میں ہے۔ اگر تم یہاں ہوتے اور وہ یہاں کے ہسپتال سے غائب ہو گئی ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ وہ تمہیں ملی ہے اور اس نے ہی تمہیں یہ ساری باتیں بتائی ہوں گی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ساری کہانی کے پیچھے گریٹ لینڈ کی ایک اور مجرم تنظیم بھی موجود ہے عمران صاحب، جس نے ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹیوں کو پاکیزگی سے اغوا کیا تھا اور اسے خفیہ طور پر پاکیزگی سے نکال کر لے گئی تھی، اور پھر یہی تنظیم ایک مال شپ کے ذریعے انہیں کوشوالا کے جزیرے پر منتقل کر رہی تھی، لیکن اسی دوران نسرین حسن کو اس شپ سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ شپ سے فرار ہوگی۔ ٹرومین نے جواب دیا۔ کون سی تنظیم؟ عمران نے پوچھا۔ اس تنظیم کا نام سوگان ہے اور وہ ایسے ہی دندوں میں ملوث رہتی ہے۔ اس تنظیم کا کام اہم شخصیات کو اغوا کرنا یا انہیں ٹارگٹ کلنگ کرنا ہے۔ سوگان نے چند ماہ قبل اپنے دو اہم افراد کو پاکیزگی بھیجا تھا، جن کے نام مارسن اور جیمز ہیں۔ ان دونوں نے ہی ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں اور پھر سوگان کے چیف کے حکم پر انہیں اغوا کر لیا تھا اور پھر انہیں مختلف تابوتوں میں بند کر کے بندرگاہ پہنچا دیا گیا، جہاں سے انہیں مختلف شپس میں پہنچانے کا کام کیا گیا اور گریٹ لینڈ کے ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا۔ پھر سائرل کے اگلے حکم پر ان دونوں کو تابوتوں سے نکال کر ایک مال بردار شپ میں پہنچا دیا گیا، جس کی منزل کوشوالا جزیرہ تھا۔ ان دونوں کو اس جزیرہ پر ایک مقام پر چھوڑا جانے والا تھا، جہاں سے سائرل کے آدمی انہیں لے جاتے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیتے۔ چونکہ نسرین حسن شپ سے ہی فرار ہو گئی تھی، اس لیے سوگان نے ڈاکٹر عبدالحسن کو بے ہوشی کی حالت میں مخصوص جگہ پہنچایا اور پھر ان کا کام ختم ہو گیا۔ یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سوگان کو بھی یہ کام کرنے کے لیے سائرل نے فون پر ہائر کیا تھا اور اس کام کے لیے سوگان کے اکاؤنٹ میں $50 کروڑ ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ کام مکمل ہونے کے بعد انہیں مزید اتنا ہی معاوضہ ملنے والا تھا، لیکن چونکہ سوگان ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی دونوں کو مخصوص مقام پر نہ پہنچا سکا تھا، اس لیے اس کے اکاؤنٹ میں مزید معاوضہ ٹرانسفر نہ کیا گیا تھا۔ ٹرومین نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا یہ سب تمہیں سوگان کے چیف نے بتایا ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ سوگان کا چیف، جس کا نام ایلن ہے، اس نے ہی مجھے سب بتایا ہے۔ میں گریٹ لینڈ میں اسی سے ملنے آیا تھا، باتوں باتوں میں اس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور پھر میں نے اسے پاکیزگی میں لڑکی پر ہونے والے
حملے کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھ سے اس لڑکی کی تصویر دیکھنے کی خواہش کی، جس کی تصویر میں نے ایلس سے حاصل کر لی تھی۔ اس لڑکی کی تصویر دیکھتے ہی اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتا دی تھی، ٹرومین نے جواب دیا۔ اور کیا بتایا ہے تمہارے کرمنل دوست نے تمہیں اس لڑکی کے بارے میں؟ کیا اس نے یہ بتایا ہے کہ اسے اس بات کا کیسے علم ہوا کہ لڑکی شپ سے فرار ہونے کے بعد ماہی گیروں کے ہاتھ کیسے لگی، کس ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئی اور پھر وہاں سے فرار ہو کر مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے پاکیزیہ کیسے پہنچ گئی؟ عمران نے کہا لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے سائرل نے بھی اسے احکامات دیے تھے، اس لیے اس نے ہر طرف لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ سلام سے اسے بے ہوشی کی حالت میں ملنے والی ایک لڑکی کی خبر ملی تو اس نے اپنی ساری توجہ اس کی جانب مبذول کر لی، اور پھر جب اس نے لڑکی کے بارے میں تفصیلات حاصل کی تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو شپ سے فرار ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مسلسل اس لڑکی کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی کے بارے میں اسے مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں، وہ کس ملک میں گئی، کہاں ٹھہری اور پھر کس طرح سے پاکیزیہ پہنچی۔ جب لڑکی پاکیزیہ پہنچ گئی تو وہ غائب ہو گئی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی ساگان کے آدمی سے ٹریس نہ کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکی پاکیزیہ سے بھی فرار ہو چکی ہے اور کسی اور ملک میں منتقل ہو چکی ہے، لیکن انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ پاکیزیہ سے نکلنے کے لیے نسرین حسن نے کون سا میک اپ کیا ہے اور کس نام کی دستاویزات ہیں۔ اس لیے سوگان نے سائرل کے فون کرنے پر اپنی ناکامی کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد سائرل نے اس لڑکی کو نہ جانے کیسے ٹریس کیا اور اس کے پیچھے بلیو سرکل کو لگا دیا جس نے اس لڑکی کے لیے اپنے آدمی پھیلا دیے، اور پھر نسرین حسن اپنی غلطی کی وجہ سے ماسٹر شوگی کی نظروں میں آ کر گولیوں کا شکار بن گئی، ٹرومین نے کہا۔ تو کیا سائرل نے تمہارے دوست ایلن کو بھی فون پر ہی ہائر کیا تھا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، سائرل نے ایلن کو بھاری معاوضہ دینے کے ساتھ ساتھ اسے مکمل طور پر تباہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس نے کام کر دیا تو اسے بھرپور معاوضہ دیا جائے گا، اور اگر وہ کام نہ کر سکا تو پھر اسے تنظیم کی تباہی اور اپنی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چونکہ گریٹ لینڈ میں سائرل کی دہشت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اس لیے ایلن کے پاس اس کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ٹرومین نے کہا۔ کیا تم اس وقت ایلن کے پاس موجود ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں ہوٹل میں ہوں، اس سے ملنے کے بعد ابھی لوٹا ہوں، اور میں نے پہلی فرصت میں آپ کو کال کر کے یہ سب بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ٹرومین نے کہا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے اس ایلن کا فون نمبر دے دو اور اسے فون کر کے بتاؤ کہ وہ مجھے اس معاملے میں مکمل تفصیلات فراہم کرے؟ عمران نے کہا۔ اس نے مجھے سب کچھ تو بتا دیا ہے، اگر آپ خود اس سے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اسے کال کر دیتا ہوں، آپ اس کا فون نمبر نوٹ کر لیں، ٹرومین نے کہا۔ تمہیں اس نے جو بتایا ہے ہو سکتا ہے ان میں کچھ باتیں ایسی ہوں جو وہ تمہیں نہ بتا سکا ہو، میں اسے مکمل طور پر کریدنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ ایک پاکیزیائی سائنسدان کا ہے، اس لیے میرا اسے رابطہ ضروری ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو، عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سلسلے میں اگر آپ کو میرے تعاون کی کسی وقت بھی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، ٹرومین نے صاف گوئی سے کہا، اور پھر اس نے عمران کو ایلن کا فون نمبر بتا دیا۔ آپ اسے 10 منٹ بعد کال کریں، تب تک میں اسے کال کر کے آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور اسے ہدایات دے دیتا ہوں کہ وہ آپ سے کچھ نہ چھپائے، ورنہ آپ اس کے لیے سائرل سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، ٹرومین نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔